لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گی. آج آپ لوگوں کی کلاس کا آغاز ہے، پہلا دن ہے. مقدماتی جتنے بھی دروس ہوں گے وہ آپ لوگ کی خدمت میں جس طرح سے برنامے کے زیر آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، اطلاع دی گئی ہے کہ 3 روز سیٹرڈے سنڈے اور منڈے جو کلاس آپ لوگوں کی ہونے والی ہے. خوب، تو یہ 3 دن کلاسز ہوں گی آپ کی قرآن، احکام اور تاریخ کی. انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے جو جوائن کیا ہے آپ سب کی توفیقات میں اضافہ ہوتا جائے اور آپ لوگ علم اور عمل دونوں کی دنیا میں جو ہے وہ یوں ہی آگے بڑھتے رہیں. خوب، تو یہ جو کلاسز ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہ واقعی آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے زہرا کلاسز میں، کہ آپ لوگوں نے جو دلچسپی دکھائی ہے، جو خواہش اور جو اپنا ایک یہ کہ ہاں جو ضرورت زندگی ہے ہماری لوازمات میں یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ ہم کیا کریں، دینی علم کو حاصل کریں اور اس سے آگاہی اور آشنائی کریں. خوب، تو آج کا جو ہماری کلاس ہے، پہلی کلاس تفسیر قرآن مجید ہے، جس میں آپ لوگوں کو جو ہے ہر ہفتے قرآن کریم کے جو سورہ ہیں ان کی کچھ مختصر طور پر یعنی شارٹ تفسیریں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی جائیں گی. خوب، آج چون پہلا درس ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے آغاز درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حقیقتاً جو قرآن کریم کی فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں، تلاوت کرنے کے جو آداب ہیں، تفسیر وغیرہ پڑھنا، روایتوں کی روشنی میں، آیتوں کی روشنی میں اس کی فضیلتیں، اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی احکام ہیں، جو بھی رولز اور کنڈیشنز ہیں قرآن سے ریلیٹڈ، وہ جو ہے وہ سرسری طور پہ ہم اس سے گزریں گے کہ جو آداب وغیرہ ہیں اس کے تلاوت کے، اس کو پڑھنے کے، سمجھنے کے، جو آیتیں اور حدیث جو ہے نازل مثلا آئی ہیں اس سلسلے میں، وہ ساری چیزوں کو ان شارٹ ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس سے آپ لوگوں کے سامنے جو سورہ کی تفسیر ہے، چھوٹی چھوٹی سورہ، اس کو جو ہے بیان کیا جائے گا. خوب، سب سے پہلے یہ کہ ہم دیکھیں تلاوت قرآن مجید کی کچھ آداب ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ رولز ہیں، کچھ طریقہ ہے، کچھ مینرز ہیں اس کو پڑھنے کے. یوں ہی نہیں ہم بس قرآن کھول لیں اور ہم نے پڑھ لیا سرسری طور پہ، جیسے ہم ایک بک اٹھاتے ہیں اور ریڈ کرتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. نہیں، قرآن مجید جو ہے وہ قرآن معجزہ نما کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، خوب مبنی کتاب ہے اور باعظمت ہے. اس کے اوپر کسی کتاب کو فضیلت نہیں ہے، بس اس کے کچھ آداب ہیں جسے ہمیں بچا لانا ہے. تو سب سے پہلا کہ قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں باید وہ باوضو ہو کر کیا جائے. قرآن کریم کی جب تلاوت کو شروع کرنا ہے تو اس کے پہلے کیا ہے، ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا چاہیے. خوب، پھر جب تلاوت ہم قرآن مجید کی کرتے ہیں تو جس وقت ہم یعنی تلاوت کے وقت جہاں جہاں جو ہے وہ تلاوت ہو، رحمت و برکت و بشارت و جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اور جہاں جہاں غضب و عذاب جہنم کی سزا کے تذکرہ ہو، وہاں پہ اللہ سے کیا کرنا چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے. یعنی یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی آیت ایسی آتی تھی جہاں پر اچھی چیزیں، نعمتیں بیان کی گئی ہوں، بشارتیں دی گئی ہوں، جہاں پر اچھی باتیں کی گئی ہوں، وہاں پر کیا ہے، پروردگار عالم سے جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ باعث رحمت و باعث نزول نعمت ہے. یہ ساری چیزیں جب آتی ہے تو ائمہ معصومین کیا کیا کرتے تھے، اس وقت دعا مانگتے تھے. اور جب عذاب کی اور انذار کی جو آیتیں آتی تھی ڈرانے والی، کہ انسان کو جب ہشدار دیا جاتا ہے، قیامت کے عذابوں کی باتیں ہوتی ہیں،
جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی جتنی بھی نگیٹو چیزیں ہیں جو ڈرا دینے والی ہیں، وہ چیزوں کی جب آیتیں ہم تلاوت کریں، تلاوت کے وقت جب ایسی آیتیں آ جائیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کی روش کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے مطابق وہاں پہ اللہ سے جو ہے وہ پناہ مانگنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کیا کرے؟ ان عذابوں سے بچائے رکھے۔ خوب، اب جب قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو اس میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنی تلاوت کو ختم کریں، یعنی ہم اپنی تلاوت جب بند کرتے ہیں تو آخر میں کیا کہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ خوب، بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے جو ہم پڑھ لیتے ہیں، جب ہم تلاوت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، تمام عزیز و اقارب اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، پنجتن پاک ائمہ معصومین علیہ السلام، شہدائے کربلا اور سیران کربلا، انبیاء مرسلین کو ہدیہ کریں، یعنی جو بھی تلاوت ہم نے کی ہے ہم اپنی سارے خاندان اور عزیز و اقارب کی طرف سے ان کی نیابت میں کیا کریں؟ یہ جو ہستیاں ہیں ائمہ معصومین کی، کربلا کے شہید اور اسیروں کی، ان سب کو کیا کریں؟ ہدیہ کر دیں، اور اس کا ثواب شہدائے مدافعین حرم اور تمام مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کو ایصال کریں، یعنی جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے ان کے روحوں کو کیا کر دیں؟ ہم جتنی بھی یعنی حتیٰ ایک اگر آیت بھی انسان نے پڑھی تو اسے کیا کر دے؟ بہتر طریقہ ہے کہ ہم اسے کیا کریں؟ ان لوگوں کو ہدیہ کر دیں۔ خوب، یہ کچھ آداب تھے، کچھ رولس تھے جو ہمارے تلاوت قرآن کے، مثلا تلاوت میں ہی جو ہے وہ عجب اثر ہے، اس کی فضیلتیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کام میں چار چاند لگا دیتی ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرنا خود باعث رحمت و باعث نعمت ہے، لیکن ہم اگر یہ ساری چیزوں، یہ ساری کنڈیشنز کے ساتھ اگر اس کو انجام دیتے ہیں تو وہ بہترین بن کر پیش کیا جاتا ہے۔ خوب، اب جو عظمت ہے وہ قرآن کریم کی جو عظمت ہے وہ خود ایک قرآن کی روشنی میں کیا ہے، یعنی آیتیں کیا بیان کرتی ہیں۔ قرآن کی عظمت میں اس طرح سے مثلا بیان کیا گیا ہے کہ آیت ہے سورہ خوب، آیت ہے ہمارے پاس کہ کیا یہاں پر ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ آیت ایسی ہے، یعنی یہ کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن ہدایت کنندہ کتاب ہے، قرآن حق ہے، اور ان جیسے الفاظ سے قرآن کی فضیلت اور قرآن کی نگاہ سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی قرآن جو اپنی جگہ پر مکمل کتاب ہے، یعنی ہمیں نور دینے والی، ہمیں ہدایت کرنے والی اور حق ہے، اس میں کوئی بھی چیز شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے۔ بس یہاں پر خود قرآن کہہ رہا ہے کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب، انسانین یعنی اس جو کتاب ہے اس جیسی کوئی مثلا جو کتاب ہے اس کے اندر کوئی بھی لا ریب، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین کیا ہے؟ وہ ہدایت کی جگہ پر ہے، متقین کو ہدایت دیتی ہے، وہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں کرتی۔ خوب، اب دیکھیں کہ روایتوں میں جو ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچی ہے اس کی عظمت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے ہم وارث قرآن کے جس کے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا، کہ جس نے قرآن کی عظمت اور قرآن کی جو ثقیل، جو بھاری پن ہے اس کی عظمت کا، اسے جس نے اٹھایا، جس نے اپنے اوپر اس کو کیا کیا؟ حمل کیا، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبل المتین ہے، یعنی مضبوط رہی ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے وہ ایک مضبوط کتاب ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مضبوط وسیلہ ہے۔ ان ھذا القرآن هو النور المبین، یعنی کہ بتحقیق یہ کتاب واضح اور روشن ہے۔ خوب، یہ اس میں کوئی بھی چیزیں پنہان نہیں، اس میں کوئی بھی چیزیں ایسی نہیں کہ جو کیا ہو زیر سوال جا سکے۔ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ اسْتَسْقَىٰ بِهِ شَفَاءَ اللَّهُ، اور کوئی شخص قرآن سے شفا مانگے تو خداوند عالم اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ پھر امام
امیر المومنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عظمت قرآن کو ثابت کرنا چاہیں تو نہج البلاغہ میں کئی خطبے اور کچھ خطوط میں اشارہ فرمایا ہے امیر المومنین نے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو مجتہدین اور صاحب نظر علماء کے دلوں کے لیے بہار، باطنی تشنگی کے لیے سیراب قرار دیا ہے۔ قرآن ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو کبھی خاموش نہیں ہوتی ہے۔ قرآن ہر امراض کی باعث شفا ہے، یعنی ہر چیز کا مسئلہ ہمارا آ کے قرآن کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ خوب یعنی قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بیمار ہو تو اسے شفا مل جاتی ہے، اگر اندھیرے میں ہو تو اسے نور مل جاتی ہے، اور وہ ایسا نور ہے یعنی ہر چراغ کی لو ماند پڑتی ہے، ہر چراغ جو ہے وہ ہوا کے ضد میں آ کے جو ہے کبھی کبھی بجھنے لگتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسا چراغ ہے کہ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ اس کی اس کی جو دھمک ہے جو ہم تک پہنچتی ہے، اس کی جو روشنی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے، وہ ہمیشہ ثابت رہتی ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے ہوا کے ضد میں آ کے نہ بجھتی ہیں نہ کم نور ہوتی ہیں۔ خوب ایک ایسی چیز ہے، تشنگی کے لیے سیراب کا ذریعہ ہے کہ جس کے اندر کمی ہے، علم کی کمی، چیزوں کی کمی ہو، تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ کیا ہیں، قرآن مجید جو ہے وہ ہر چیزوں کو انسان کی کیا کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے میری امت کی یعنی عجمی لوگ جو غیر عرب ہوتے تھے، یعنی جو عربی ہوتے تھے، اصل جو عربی ہوتے تھے انہیں عربی کہا جاتا ہے، اور جو عربی نہیں ہوتے تھے، جو فورینرز ہوتے تھے، مثلا غیر عربی ہوتے تھے، انہیں عجمی کہا جاتا تھا۔ خوب تو کہتے ہیں کہ میری امت کے عجمی لوگ قرآن کی تلاوت عجمی لہجے میں کرتے ہیں، یعنی قواعد تجوید و قرأت کی خوبصورتیوں سے واقف نہیں ہیں، یا شاید وہ اعراب تک کو درست نہ پڑھ سکتے ہوں، لیکن اللہ کے فرشتے ان کی تلاوت عربی لہجے میں اوپر کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ خوب یعنی یہ چیز کہ عرب کے لوگوں کو یعنی انہی کی زبان جو عربی میں نازل کی گئی قرآن کو، تو پس وہ ان کی اپنی زبان تھی جس کو وہ بہترین طریقے سے کیا کرتے تھے، تلاوت اس کی کرتے تھے۔ لیکن جو غیر عربی تھے، یعنی چن وہ ان کی زبان نہیں تھی، وہ کیا کر لیتے تھے، تجوید جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، کس خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے، جس طرح سے اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا، وہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہے۔ بس یہاں پہ رسول خدا کہتے ہیں کہ جو عرب والے تھے یہ بہترین طریقے سے تلاوت کرتے تھے، لیکن یہ جو امت میری عجمی ہے وہ کیا ہے، شاید اعراب میں بھی کیا کرتی ہے، مسٹیک کر دیتی ہو کہ وہ اعراب کی گہرائیوں تک بھی نہ پہنچ پائیں، اور وہاں پر ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ خوب کیونکہ وہ لہجہ الگ ہے۔ خوب تو رسول کہہ رہے ہیں کہ لیکن فرشتہ جو تلاوت کرتا ہے عربی میں ہی، جب قرآن کو نازل کیا گیا تو وہ جو فرشتے گان خدا ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، عربی میں ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ خوب ابھی ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت صرف سرسری پڑھنا نہیں ہے ہمیں۔ خوب قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں صرف ریڈنگ ہمیں نہیں کرنا ہے، صرف ریسیٹیشن ہمارا ایم نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں بس ہم بہت عادت ہوتی ہے اکثر لوگوں کی کہ بس دھڑا دھڑ پڑھنا ہے، پڑھ کے ختم کر دینا ہے، اس کے آگے پیچھے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے کسی طور پر کہیں پر ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے۔ تو بس یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، میں نے کہا کہ قواعد و قانون ہے پڑھنے کے، کہ انسان جو چیز پڑھ رہا ہے اسے کیا کرے، سمجھے، اسے اس کے مفہوم کی طرف جو ہے وہ نظر کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے۔ خوب یہاں پہ جو ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کچھ گروہ ایسا ہے کہ جس طرح سے جس چیز کے لیے قرآن کو بھیجا گیا وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں خوب، لیکن کچھ لوگ کیا ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں قرآن پر، جنہیں ایمان نہیں ہے، جو اسے حق نہیں سمجھتے ہیں،
یعنی انہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، وہی لوگ کیا ہیں؟ خسارے میں ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن کریم کے کما حقہ تلاوت یہ ہے کہ بندہ قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کا حرام سمجھے اور جیسے وہی پڑھے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے۔ یعنی قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ ہماری گردن پہ کہ جس طرح سے اسے نازل کیا گیا اسی طرح سے اسے کیا کیا جائے؟ پڑھا جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اس ذیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ لا یتذکر اولی الالباب۔ بابرکت کتاب ہے یہ جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت کریں۔ یعنی صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ خود قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے کیا کریں؟ اس پر غور و فکر کریں اور اس سے نصیحتیں حاصل کریں۔ خوب، قرآن مجید جو ہے اس ذیل میں اللہ فرما رہا ہے، یعنی قرآن کو اتارنے کا، قرآن کو نازل کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس پہ کیا کیا جائے؟ غور و فکر کیا جائے، اسے سمجھا جائے۔ جو چیزیں، جو میسج اللہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اس میسج کو پراپر طریقے سے ہم کیا کریں؟ لیں، اپنی زندگی میں اتاریں، اور جو نصیحتیں ہمیں وہاں پر دی گئی ہیں، جو عبرت ہمیں وہاں سے ملتی ہیں اسے ہم کیا کریں؟ حاصل کریں۔ صرف اور صرف تلاوت کرنا، اگرچہ تلاوت کے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، کافی نہیں ہے خوب، لیکن وہ چیزیں ایک جگہ پر، لیکن اس سے کیا کریں؟ انسان بہتر ہے کہ اس سے کیا کرے؟ اس سے سرشار ہو، خوب اس میں فکر کیا جائے۔ پھر قرآن مجید میں پھر سے سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ خوب یہاں پہ کہ رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اور اس کو جو سمجھنا ہے، یعنی یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، بے شک میری امت اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، یعنی یہاں سے کیا مراد ہے؟ یعنی بالائے طاق رکھ دینا، قرآن کو بالکل چھونا نہیں۔ یعنی یہ جو ہم میسج خدا کی طرف سے ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم صرف اگر ریڈنگ کریں گے تو وہ میسج کب سمجھ پائیں گے؟ جو اللہ وہاں پہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، جو چیزیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے جس کے لیے اسے نازل کیا گیا، اگر ہم اس پیغام پر ہی غور و فکر نہیں کریں گے، اگر ہم اسے حاصل نہیں کریں گے، ہم صرف پڑھ کر اسے رکھ دیں گے، وہ اس جیسا ہے جیسے قرآن کو پڑھا ہی نہ گیا ہو۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے گا تو گویا ہم نے کیا ہے، اللہ نے جس چیز کے لیے قرآن کو نازل کیا وہ کیا ہے؟ بے ہدف رہ جائے گا۔ یعنی اگر ہم اس پہ غور و فکر نہ کریں تو اس کے بعد جو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے کہ قرآن اگر پڑھا جائے تو بہترین طریقے سے لہن میں پڑھا جائے، جسے ہم کہتے ہیں ایک ٹون ہو پڑھنے کا، یوں ہی نہیں کہ ہم بس بالکل زیبائی نہ ہو، کوئی پڑھنے میں خوبصورتی نہ ہو، بس اسی طرح یوں ہی پڑھ دیا، نہ عین کا پتہ، نہ غین کا پتہ ہوتا ہے، نہ الف کا پتہ ہوتا ہے، نہ زبر زیر میں کوئی فرق ہوتا ہے، بس ہم سرسری طور پر پڑھتے جاتے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کا۔ قرآن کو اگر پڑھا جائے تو واقعاً اگر ہماری کوئی تلاوت سنے تو اس کے کیا ہے، کانوں کو اچھا لگے سنتے ہوئے، یعنی خود اچھا لگے سننے والوں کو کہ کتنی خوبصورتی سے اسے پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ خود یعنی اس چیز کی بھی امپورٹنس اس لیے ہے کہ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہ سورہ مزمل میں کہ قرآن کو کیا کرو؟ ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کا معنی کیا ہے؟ حروف کو ان کے مخارج اور ان کے صفات کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی وقف و وصل کی رعایت کی جائے، یہ قرآن مجید میں ترتیل کا مطلب ہے۔ یعنی کیا کہ وقف و وصل، جہاں رکنا ہے، کہاں ملانا ہے، کہاں پر بہترین طریقے سے مخارج ادا کرنا ہے،
کہاں پر اس کی جو صفات ہے اس کے ساتھ بیان کرنا ہے، اس کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے. ہم دیکھیں کوئی بھی سبجیکٹس پڑھتے ہیں اس میں انورٹڈ کوما فل سٹاپ اور ایکسکلیمیشن مارکس، کوشچن مارکس جیسے جیسے آتے ہیں اسی طرح سے ہماری ٹیچرز ہمیں کیا کہتی ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے. فل سٹاپ آ گیا ہے تو آپ نے رک جانا ہے، کوما آ گیا ہے تو آپ نے سانس بھی نہ توڑے ہوئے وہاں پہ دوبارہ پڑھنا ہے. اگر ہندی آپ مراٹھی لیں، ہندی لیں یا کوئی اور لینگویج لیں، اس میں ماترا وغیرہ ہوتی ہے، تو جس طرح سے پڑھنے کا طریقہ ہے ہم سرسری طور پہ تو پڑھ کے نہیں نکل سکتے نا. ہمارے ٹیچرز کیا سکھاتے ہیں ہمیں پرائمری میں کہ ہمیں کس طرح سے ریسیٹیشن، کس طرح سے اپنی ریڈنگ کو اچھا بنانا ہے. وہی قانون اللہ کی کتاب میں بھی ہے کہ خداوند عالم نے جو تجوید جیسی چیز کے ساتھ کہا ہے اسے پڑھنے کے لیے کہ جس طرح سے اس کا حق ہے بہترین مخارج کے ساتھ، بہترین صفات کے ساتھ اسے کیا ہے پڑھا جائے. جہاں پر رکنا ہے رکا جائے، جہاں پر وصل کرنا ہے وصل کیا جائے. اب یہاں پہ جو وقف کے بارے میں قرآن کریم کی ہر آیت کے اختتام پر رکنا چاہیے، یعنی وہ جو گول سرکل بن کر آتا ہے جس میں آیت کا یعنی علامت آیت ہوتی ہے، یعنی وہ جو گول سرکل ہے اس کے اندر آیت نمبر لکھا جاتا ہے، اس پہ یہاں پہ کیا کرنا ہے رکنا ہوتا ہے ہمیں. یعنی وہ سینٹنس کا، اس آیت کا اختتام ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں رکنا ہے. آیت پر کوئی بھی علامت ہو اس کے لیے اس کی طرح سے حضرت رسول خدا تلاوت فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ ہمیں ام المومنین حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم کس طرح سے تلاوت کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا حضور اکرم ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے. پھر وصل کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ وقف کا تھا، یعنی ٹھہرنے کا ایک جو ہے طریقہ کار تھا جسے رسول خدا کی روش کے طور پر بیان کیا گیا، سمجھایا گیا. اب جو وصل ہوتا ہے یعنی ملانے کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آیت کے درمیان اگر علامت ہے تو اس کی رعایت کرنی چاہیے، اگر علامت کی رعایت نہیں کی جائے گی تو معنی بدلنے کا خوف ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ علامتوں کی رعایت کی جائے. کچھ مشہور علامتیں یہ ہیں، یعنی کچھ علامتیں ہیں جو آیت میں آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آیت کے درمیان کبھی میم لکھا ہوتا ہے، کبھی لام الف لکھا ہوتا ہے، کبھی وقف وصل لکھا ہوتا ہے، کبھی صلاح لکھا ہوتا ہے، کبھی تو چھوٹا سا لکھ کر آتا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں حروف آ جاتے ہیں بیچ میں، یہ علامتیں ہیں، اس کے کچھ قانون و قاعدے ہیں. اگر کسی نے تجوید پڑھا ہوگا اسے بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ ان چیزوں کی کیا طریقہ ہے، کیا کنڈیشنز ہے پڑھنے کی. یہاں پر کچھ علامتیں ہیں جو بہت ہی مہم ہیں کہ جن کی رعایت بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ وقف میم جب چھوٹا سا لکھ کر آتا ہے تو یہاں پر کیا ہے وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر رکنا ضروری ہے، اور اگر نہ رکا گیا تو معنی بدلنے کا امکان ہے، یعنی وہاں پر معنی چینج ہو جاتے ہیں. یعنی ضروری ہے میم پر رک جانا، کہیں پر بھی آئے ہمیں کیا ہے وہاں پہ سٹاپ ہونا واجب ہو جاتا ہے ہم پر، کیونکہ وہاں پر ملا کر پڑھنے سے کیا ہے اس کے مادہ تبدیل ہو جاتے ہیں. قرآن میں معنی کا تبدیل کرنا کیا ہے باعث گناہ ہے، حرام چیز ہے. خوب آپ کہہ رہے ہیں تو زو والا جو ہمارا تو ہے تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ رکنا چاہیے، اور اگر رکا جائے تو معنی بدلنے کا امکان ہے. خوب پھر کہہ رہے ہیں لام الف یعنی لا، یہ وقف ممنوعہ کی علامت ہے، یعنی ممنوع ہے. یہاں پر کیا ممنوع ہے، جہاں یہ علامت ہو وہیں رکنا چاہیے، رکنے سے معنی بدلنے کا امکان ہے. اس طرح لا کے بعد سے تلاوت شروع کرنا بھی مناسب نہیں ہے. یعنی یہاں پہ کہا کہ جا رہا ہے کہ جہاں پر بھی علامت ہو وہاں نہیں رکنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. لا ممنوع، رکنا نہیں ہے، منع ہے یہاں پہ رکنا. اگر ہم رک کر پڑھیں گے تو میننگ کیا ہے، چانسز ہے کہ چینج ہو جائیں گے. خوب یہ آپ کا آج کا درس تھا جو آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ آداب تھے قرآن مجید کی تلاوت کے. خوب آئندہ کی کلاس میں آپ لوگوں کو جو آگے کے آپ لوگوں کے مین کورس ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. کوشش کیجیے گا کہ بہتر طریقے سے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، خوب تاکہ علم سے سرشار ہوتے رہیں اور آپ کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں آئیں. یہ علم ایک ایسا چراغ ہے جو انسان کے کیا ہے ہر حال میں کام آنے والی چیزیں، کبھی انسان کو نقصان نہیں دیتی یا کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی ہیں. ہمیں کہیں پر بھی جو ہے ڈگمگانا ہوتا ہے تو یہ علم ہی ہے جو ہمیں کیا کر دیتا ہے، بچاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ لوگوں کو دینے ہیں. خوب یہ کہ سب سے پہلا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں یہ کہ
قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے جو کچھ آداب بتائے گئے ہیں، اس میں جو آداب ہے کہ تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کہ قرآن کی جو عظمت خود قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ قرآن کیا ہے، اس کی جو عظمت بتائی گئی ہے، اس کی میننگ کو، اس آیت کی جو ہے مفہوم کو جو ہے تحریر کریں۔ تیسری سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ یہاں پر قرآن جو پڑھنے کا حق بیان کیا گیا ہے، یعنی جو قرآن کا مکمل حق ہے تلاوت کرنے کا، وہ کیا بتایا گیا ہے، یعنی جو کما حقہ تلاوت کرنے کا جو ایک وہ ہے طریقہ ہے، جو حق ہے، وہ حق کیا ہے، وہ حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ چوتھا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ جب وقف کے بارے میں قرآن مجید میں یہ جو وقف کرنے کی کنڈیشن ہے کہ رکنا ہے قرآن مجید میں، تو اس کی جو حالت ہے وقف کرنے کی، اسے جو سمجھایا ہے جناب ام سلمہ نے، تو وہ کس طرح سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کس طرح سے اس کا جواب دیا۔ پانچواں سوال کہ وقف کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے علامت میم کا کیا قانون ہے، وہ تحریر کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔